نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے آج جس موضوع پر لب کشائی کرنے کا موقع ملا ہے اس کا عنوان ہے محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، فرما دو اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا چاہتے ہو میری پیروی کرو، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس میں ہو تو خامی سب کچھ نامکمل ہے۔ معزز سامعین، اگر محبت رسول نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ انسان کا ایمان تب تک قابل قبول نہیں جب تک وہ اپنی ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی انسان تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے والدین، اولاد اور تمام جہانوں سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ صاحب علم و دانش صحابہ کرام کی زندگی بھی اسی طرح تھی، وہ اپنی ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن دور جاہلیت کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں اے ابا جان، جنگ بدر میں آپ میری تلوار کی ضد میں کئی مرتبہ ہے مگر میں نے آپ کو اپنا باپ سمجھ کر چھوڑ دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں اے بیٹے، اگر تو میری تلوار کی ضد میں آ جاتا تو میں محبت رسول میں تجھے قتل کر دیتا۔ انہیں جانا انہیں مانا، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت رسول کے لیے اپنی نماز عصر کو ترک کیا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا اللہ و قلم تیرے۔ بس